بیٹا آپ نے تو 5واں گیئر لگایا ہوا ہے. بالکل لگانا چاہیے. مولانا صاحب وہ علی مرزا جس نے سیدنا امیر معاویہ کو ہر وقت بکواس کی ہے، گالیاں دی ہیں، گالیاں تو خیر وہی الفاظ جو دوسرے شیعہ استعمال کرتے ہیں، وہی آپ کی محبتیں علی مرزا سے ہیں. آپ جا کے لاسانی سرکار سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں استغفر اللہ، خود کو مخدوم الانبیاء کہتا ہے، اس سے آپ ملتے ہیں. آپ ہنس رہے اس میں مولانا صاحب، آپ کو ہماری بات درد دل جو ہے، آپ کو بڑا جو ہے نا کعبے کی حرمت کا اور مسلمان کے دل کا مسئلہ ہے. میں رو رہا ہوں ادھر، آپ ہنس رہے ہیں. بیٹا آپ نے تو 5واں گیئر لگایا ہوا ہے. بالکل لگانا چاہیے مولانا صاحب. آپ کو جو جی جار کرنے والے لوگ ہیں نا، ہر دفعہ سامنے جا کے سر جھکانے والے، آپ کے سامنے آپ کے گھٹنے پکڑنے والے، پاؤں پکڑنے والے، آپ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے عادی ہو گئے ہیں. اگر ہم جیسے سر پھرے آپ کے کانوں میں یہ باتیں نہیں بھریں گے نا، آپ کے ذہن میں کوئی بات بیٹھے گی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹا میں طارق جمیل بول رہا ہوں. جی مولانا صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ جی بیٹا آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہاں میں آپ سے تو نہیں ہوں، آپ کی باتوں سے. چلیں اس پر میں معافی مانگ لیتا ہوں آپ سے. وہ تو آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اصحاب رسول سے مانگنی چاہیے، نبی پاک سے مانگنی چاہیے. ہم بیٹا پتہ کیا ہے، جی جی ہر ایک کے نا کام کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. تبلیغی جماعت کا جو میتھڈ ہے نا بیٹا کام کرنے کا، وہ ہے یعنی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں نا، جی جی وہ ہے مریض کی طرح. صحیح. اور جو دعوت دینے والا ہے وہ طبیب کی طرح. صحیح. تو علماء کا کام ہے عقائد بتانا، حدود بتانا، سب کچھ. صحیح. اور جو اپنے ISI کو دیکھا کبھی وردی میں ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ظاہر انڈر گراؤنڈ کام ہوتا ہے. انڈر گراؤنڈ کا مطلب تبلیغ والے بیٹا، میں نے چونکہ تبلیغی مدرسے میں پڑھا، ہمارا اللہ کے فضل سے وہی عقیدہ ہے جو ہمارے باقی اکابر کا ہے، لیکن ان کو قریب کرنے کے لیے، ان سے تھوڑا سا اظہار محبت کے لیے ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے کتنے شیعہ طائب ہو چکے ہیں، کتنے بریلوی طائب ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا یہ کہیں آپ سوچیں نہیں کہ میرے دل میں اصحاب رسول کے بارے میں کوئی، یہ تو کلمہ ہی نہیں نصیب ہوگا مجھے اگر میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی کمی ہوگی. دیکھیے مولانا صاحب، ایک تو بڑی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے رابطہ کیا ہے، اور مجھے چونکہ وہ علامہ حیدری سے بالکل میں صرف آپ کو اتنا مولانا صاحب کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی وقت میں آپ کی تقریریں جو ہے وہ زبانی یاد کیا کرتا تھا. یہ آپ جب ہمارے ایبٹ آباد والی طرف آئے تھے تو وہ جو 2005 میں زلزلوں کی تھی، مسئلہ ٹوٹل صرف مولانا صاحب یہ ہے، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے، ورنہ شاید میں آپ سے اتنا اس لہجے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، عقیدت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ابھی چونکہ میں نے ایک بات کی ہے لوگوں کے سامنے، اور دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم آئی ایم واچنگ یو فرام لاسٹ 7 years یو آر ڈوئنگ دیز تھنگس. تو یہ ہے کہ اب گلگت، میرا چونکہ تعلق گلگت بلتستان سے، چلاس سے میرا تعلق ہے. 2012 میں آپ نے وہاں پہ تقریر کی، اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے اندر کتنا اختراق پڑا ہے اس بات پہ کہ بھائی فلاں تو جو ہے نا وہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں، تارکین صاحب تو کہتے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں. اب یہ جو یہاں پہ مولوی دین پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی اور پڑھا ہوا ہے. اس طرح کر کے میرے گاؤں کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ کئی لڑائیاں ہوں گی. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک شیعہ جو ہے نا وہ وہاں سے آیا اور رائمنڈ کیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بیٹا میں بتاتا ہوں کتنے سینکڑوں. مولانا صاحب مجھے صرف آپ سے 2-3 باتیں جو ہے نا کرنی ہے، باقی میں آپ کی ساری باتیں آپ ہماری اولاد کی طرح ہیں، آپ بولیں. اب یہ ہے کہ میں بالکل کھول کے بول رہا ہوں، کیونکہ میں اس معاملے میں جو ہے نا، چونکہ اگر میں اپنے علماء سے نہیں پوچھوں گا، اپنے بڑوں سے نہیں پوچھوں گا، تو میں کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا. اب مسئلہ یہ ہے، آپ نے یہ ایک دفعہ نہیں کہا، آپ نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جو ہے نا شیعہ جو ہے نا مسلمان ہے. اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، پاکستان میں کون سا شیعہ ہے جو صدیق اکبر کی تکفیر کا قائل نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 3-4 دنوں میں صدیق اکبر کو مسلمان مانتے ہیں. یہ بیٹا بات یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابرین میں سے، جی جی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے اکابر میں سے. صدیق اکبر سے بڑے اکابر میں نہیں ہیں. کون؟ مولانا رشید احمد گنگوہی بالکل نہیں ہے، صدیق اکبر سے بڑے نہیں ہیں. مولانا صاحب آپ نہیں بیٹا میری بات سنیں نا، اس میں جن شیعہ کے عقائد کفری ہیں وہ کافر ہیں.
جی جی. اور جن شیعہ کے عقائد کفری نہیں وہ کافر نہیں ہے، بس اتنی سی بات. تو مولانا صاحب آپ کے نزدیکوں سے کفری عقائد میں کیا کیا شمار ہوتا ہے؟ اصحاب رسول کی تکفیر کو تو آپ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا. حیدری صاحب کے ساتھ جو آپ کی کال میں بات ہوئی وہ تو میرے پاس موجود ہے، آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس میں وہ آپ کو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں علامہ علی شاہ حیدری صاحب کے ساتھ جو 2009 میں آپ کی بات ہوئی تھی. مولانا علی شاہ حیدری صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہوئی تھی 2009 میں، اس میں وہ آپ کو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. نہیں ایسے وہ خیرپور میں تھے، وہاں سے آپ نے فون کیا تھا ان کو، وہ جا رہے تھے تبلیغی مرکز، آپ نے فون کیا تھا. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. وہ کٹ گیا تھا بیٹا. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بیٹا اللہ کا فضل و کرم سے میں کسی بھی چیز میں اپنے اکابر سے ہٹا ہوا نہیں، یہ ہمارے طریقہ کار ہے. مولانا صاحب مجھے آپ کی کسی سے اٹھنے بیٹھنے سے واللہ باللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ بیٹھے کسی کے ساتھ، لیکن آپ کسی کے کفر کو اسلام تو نہ کہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو دعوت کے لحاظ سے مجھے پتا ہے آپ پوری دنیا میں گئے ہیں، اور میں نے یہ بات کوٹ بھی کی ہے کہ جنید جمشید وغیرہ اس طرح کے جو بڑے نام ہیں ان پہ آپ کی بہت بڑی محنت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کریں گے کہ جو صدیق یعنی کہ شیعہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ ہماری طرح مسلمان ہیں، ہم تو گلگت کے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہماری وہاں پہ جو ہے نا لاشوں کے اوپر ٹریکٹر گزارے ہیں، ہمارے بچے انہوں نے ذبح کیے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے ایسا نہیں ہے. مولانا صاحب آپ بہت اچھی بات ہے، دنیا میں آپ کو عزت ملی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سب کچھ کرے، یہ آپ کو تکریم دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. شہنشاہ نقوی اور یہ جواد نقوی جن سے آپ ملتے ہیں یہ ہمارے ادھر کیا کرتے ہیں یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا، کئی مرتبہ کہا ہے، آپ کے بارے میں علماء کی مجالس میں گفتگو ہوتی ہے. آپ یہ بات باہر اس لیے نہیں لائی جا رہی کہ یہ فساد خلق کا اندیشہ ہے، کیونکہ آپ کی فالوئنگ جو ہے وہ اکثر وہ جو بلائنڈ فالوورز ہیں وہ ہیں. تو میں بڑی آپ سے کھل کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے دل میں ہے نا آپ کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے. جو بندہ آپ کی میمکری کر کے 2 نمبری کر رہا تھا شاید آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا، میں نے اس وقت آپ کو ڈیفینڈ کیا بیکاز ہی واز سیلنگ یور نیم. مجھے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں تھی. لیکن ابھی یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے آپ نہ اہم ہے، نہ گنگوئی صاحب نہ ناظم صاحب صدیق اکبر کے مقابلے میں اہم نہیں ہیں. پھر دوسری بات یہ حیدری صاحب جس میں آپ سے بات کر رہے ہیں وہ کال میرے پاس آج پہنچی، اس کے اندر وہ آپ کو حوالہ بتا رہے ہیں، پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ شکر ہے آپ نے یہ بات کوٹ نہیں کی، اور آپ نے خود ان کو فون کیا جس کے اندر گفتگو موجود ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے وہاں پہ بات ہو گئی، وہ پھر آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ نے درس دینا ہے چاہے طلباء میں دیں یا کچھ اور، پھر وہ کیسٹ جو ہے نا آپ مجھے رجسٹری کروا دیں. یہ ساری گفتگو آپ کی ہوتی ہے. جیسے وہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد آپ کے سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو ابھی جو کل آپ نے کہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں. آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ اتنے بڑے مجمع کے اندر جو نصوص ہیں اس کو چھیڑ کر عقائد کو لوگوں کو جو ہے نا اس میں شکوک میں مبتلا کر کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں گے؟ بیٹا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسی غلط بات ہو رہی ہو، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں نے ہزاروں شیعوں کو توبہ کرتے دیکھا ہے. میرے پاس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور چلے لگاتے ہیں، 3 چلے لگاتے ہیں. میں کوئی ان کو جن کے کفری عقائد ہیں میں انہیں کبھی مولانا صاحب آپ نے یہ بات کنفرم نہیں کی کہ آپ کے نزدیک کفری عقائد ہیں کیا؟ شیعہ کے کفری عقائد آپ کے نزدیک کون کون سے بتا دیں چلے مجھے. بیٹا جو قرآن کی تعریف کا قائل ہو، جو